ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد مثلی، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی۔ خفت فی اللہ لم یخف احد مثلی، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو، میرا جیسا کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا، کتنا ستایا۔ ایک موقع پر لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک موقع پر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے اور ابو جہل اور اس کے حواریین نے جا کر آپ علیہ السلام کے اوپر اوجڑی ڈال کے، اونٹ کی اوجڑی، بیٹی دور سے دیکھ رہی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ علیہ السلام کوشش کر رہے اوپر نہیں ہو پا رہے، بھاری بہت زیادہ۔ حضرت فاطمہ آئی اور آ کر بہت چھوٹی تھی ابھی، زور لگا کر اس اوجڑی کو آپ کے سر سے اتارا اور آپ علیہ السلام اوپر ہوئے، کیا کچھ نہیں کیا، کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور یہ آج ہی نہیں، میرے دین کے لیے پریشانیاں تم سے پہلی امتوں میں بھی جنہوں نے میرے دین کو مانا اور چلے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی۔ کتنے انبیاء ہیں کتنوں کو آرو سے چیر دیا گیا، کتنوں کو لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کتنوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا اللہ کے دین کے لیے۔ قرآن کریم 950 سال دعوت دی اور 950 سال تک ستاتی رہی، پریشان کرتی رہی۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب انہیں ستایا گیا تو تمہیں بھی ستایا جائے گا۔ ابتدا میں قربانی لگتی ہے، پھر کچھ پھل نکلتا ہے، پھر تبدیلیاں آتی ہیں، بغیر قربانی کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اور اس آیت میں پیغام، یہ تو نبی علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابتدا میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب قربانی دیتے رہیں گے، آپ ڈٹے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پھر اس کا پھل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نبی علیہ السلام کو مکہ کی زندگی میں پریشان کیا گیا، جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو پھر اس کا پھل آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار ہوا، آپ کے سامنے نہیں ہوا، اتنی مقدس جماعت تیار کی اور مکہ فتح ہوا اور دور دور تک اسلام پہنچا۔ یہ ایسے ہی پہنچا، شروع کی زندگی جو آپ کی ہے وہ قربانیوں والی ہے۔